نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی من الصالحین بشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ما تری قال یا ابت یتفعل ما تؤمر فستجدنی انشاءاللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب حبلی، اے پروردگار، اے کائنات کے مالک، اے سب جی جون کو پالنے والا، من السوالین، مجھے سوالین بیٹا دے دے، بیٹا دے سوالین، نیک کام کرنے والا۔ بشرناہم، آسان اسی خوشخبری دے دی، پیغام سنا دیا، خوشخبری سنا دی، بے غلام یعنی بیٹا، حلیم نیک، درگزر کرنے والا۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ اسے ساتھ کام کے قابل ہوا، کسی کام کے قابل ہوا، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ما تری، اے میرے بیٹے مجھے یہ خواب آیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا مرضی ہے؟ اے میرے بچے تیری کیا مرضی ہے؟ تو میرا جو خواب آیا اس میں تیری کیا؟ فی المنام میں انی، جہاں منام جو ہے نا، مینا جہاں قربانی کرتے ہیں، ہے کوئی جگہ وہ بدلنے والا؟ آج میں کسی اور جگہ قربانی کر لے، وہیں پہ کریں گے جا کر، وہ تمبو وہ لانے والے وہیں پہ جائیں جہاں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو فعل اور قول فعل کر دیا اسی پہ جگہ ہے۔ تو آج یہ کہ اس میدان عرفات میں نہیں جاتے، کسی اور کھلے بڑے میدان میں چلے جائیں، نہیں وہیں پہ جائیں گے، جو انہوں نے کیا اسی پہ جانا ہے۔ اس کا اصل مقصد دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ عمرہ اور حج اس کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد ہے کیا؟ اتنی بڑی شان، جو حج کر کے واپس آئے ایسا کہ جیسے ماں نے آج ہی جنا ہے، ماں نے آج ہی جنا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا مقبول ہوا کہ اس جگہ کو دیکھ کر آئے، اس پہ عمل کرے، اس پہ ایمان رکھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں ذبح کر، فنظر، دیکھ تیری کیا رائے ہے، ماذا تری، تیری کیا مرضی ہے؟ قال، کہا، یا ابت، اے میرے ابو، قال، کہا، یا ابت، اے میرے ابو جی، جو چاہے کر لو، جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، میرے صابرین، میں صابروں سے پاؤں گا، میں کوئی عذر نہیں کروں گا۔ اے میرے ابو، جو چاہے سے ماذا تری، جو چاہے کر لو، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، میں آگے پیچھے نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو اللہ کو حکم ہو کر گزرے۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے، چند دن کے تھے، شیر خوار تھے، دودھ پینے میں تھے، ماں کی گود میں، وہ بڑی شان والی ماں، رضا الہی میں سب کچھ لٹا دینے والی، وہ ماں لی ساتھ
حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام گود میں لیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگے آگے چل رہے، پیچھے پیچھے مائی صاحبہ۔ تو منا کی دو پہاڑیاں بلند اور بالا پہاڑیاں تھی اس وقت، اب تو تھوڑا سا میدان کر دیا انہوں نے، اس کے نیچے درمیان میں رکھا تو واپس لوٹنے لگے۔ مائی صاحبہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے خلیل، یہ ان کا لقب تھا خلیل دوست، یعنی اے اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، میرا کوئی قصور کس بنا پہ مجھے آپ اس بیابان جگہ پر چھوڑ کر مجھے جا رہے ہیں؟ تو جواب نہ دیا۔ بات پھر میں رپیٹ کی، دوبارہ پھر پوچھا، پھر کہا کہ اللہ کی طرف اشارہ کیا، اس کائنات کا بادشاہ جو اس نے حکم دے دیا ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے اس نے مجھے حکم دے دیا ہے۔ واپس لوٹ کے جس جگہ پہ نبی موجود ہو، یار مردوں کی بتوں کی جو مثالیں یہ اولیاء اللہ پہ دیتے ہو، یار شرم کرو کئی۔ وہ غیر اللہ ان کو نہیں کہتے، ولی اللہ کہتے ہیں ان کو۔ ولی اللہ اور چیز ہے، غیر اللہ اور چیز ہے۔ غیر اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، اسے غیر اللہ کہتے ہیں۔ جس پہ اللہ کا غضب ہوا ہو اس پہ۔ تو ہمارے کسی وقت مولوی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں وہ ہے تو نعوذ باللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تو غیر اللہ تھے، نعوذ باللہ ولی اللہ تھے۔ یار یہ کہنا کوئی تھوڑی عقل سے کام لو۔ غیر المغضوب علیہم ہر روز پڑھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ غیر وہ ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا، تو ان پہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہوا۔ تو انعام والے اور غضب والے کو ایک ہی الفاظ میں بیان کر رہے ہو، یار تھوڑا سا دو عقل سے کام لیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہوا کہ جو کچھ اللہ کا حکم ہوا وہ کر گزرے۔ تو جب اپنی حدود سے شارع ابراہیم میں خود دیکھ کر آئے ہوں، جس راستے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام واپس گئے، وہ گئے کہاں؟ فلسطین میں۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اس علاقے میں کنعان میں وہاں جا رہے تھے، تو پیچھے جہاں نبی موجود ہے وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ وہ جب اس حدود سے گزر گئے تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اس سے پتہ کیا چلا جو نبی ہے یہ تو پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں۔ ان کو محسوس ہو گیا کہ میرے ابو کا سایہ آج مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ تو ان کے گلابی اونٹ، یہ خاندان تو ایک ہی تھا نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام صلوات، یہ وہی خاندان تھا نا، یعقوب علیہ السلام صلوات کے، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے تھے نا، یعقوب علیہ السلام صلوات، یہ وہی خاندان ہے۔ تو خوبصورت ترین خاندان یہ۔ تو ایسے ہونے لگا تو اوٹ جو آپ نے گلابی اوٹ زرد پڑنے لگے اور خشک ہونے لگے۔ مائی صاحبہ کبھی صفحہ پہ جاتی، کبھی مروہ پہ جاتی، کہیں پانی کا ایک چلو لاب جائے مل جائے تو میں اپنے بچے لخت جگر کی جان بچا سکوں، مگر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پہاڑی پہ اس لیے جاتے کہیں پرندے اگر بیٹھنے نظر آئے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پانی کے آثار ہیں۔ جب 7 چکر مائی صاحبہ اس پاک دامنہ نے لگائے تو اللہ کی رحمت نے ایسا جوش لگایا، جوش مارا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ایڑیوں میں سمندر کھڑا کر دیا ہے۔ یار وہ اللہ کا بن کر تو دیکھے، اللہ سے یاری لگا کر تو دیکھے۔ کبھی صفا پہ گئی، کبھی مروہ پہ گئی، تو جب 7ویں چکر میں آئی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قدموں سے پانی اتنے زور سے نکل رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت نے جب ایسے اللہ کی رحمت ہو تو پھر اس کا کمال بھی دیکھ لے نا۔ تو پھر ایسے ہوا کہ وہ پانی، پھر اللہ کا ایک قطرہ
جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جانا میرا، تو وہ تو اللہ نے سمندر ہی بتا بے بھائی بہا دیے ہیں۔ تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ پانی اتنے زور سے نکل رہا ہے کہ یہ تو سارا علاقے کا علاقہ ہی سارا سیراب ہو جائے گا، پانی میں ڈوب جائے گا۔ تو مائی صاحبہ کا دیکھیں فرمان علی شان، آج تک وہ ماں کا لال اسے بدل کر دیکھے، آپ کو بدل سکتا ہے؟ تو مائی صاحبہ نے کیا زمزم ذرا ٹھہر جا، زمزم ذرا ٹھہر جا، تو ٹھہرا تو آگے پیچھے پتھر بھی لگائے، تو پانی کی وہ پانی جس میں دودھ شہد ہر چیز کی ملاوٹ موجود ہے، ہر چیز کی ملاوٹ موجود ہے۔ تو دیکھیں وہاں اگر کسی کو بھوک لگے تو زمزم پی لے، پیاس لگے تو زمزم پی لے، بیماری ہو تو زمزم پی لے۔ تو پھر یہ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ جو بیج بیجا گیا تھا وہ کس وقت بیجا گیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب دنیا پہ تشریف لائے تو مائی صاحبہ نے پہلے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمرود کے ڈر سے منا کی اس پہاڑیوں کے ایک غار میں رکھا، تو واپس کبھی آگے دیکھتی ہیں کبھی پیچھے دیکھتی ہیں، کچھ مجھے دیکھنا جو میرے لخت جگر کو مار نہ ڈالے۔ یہ اس وقت یہ بیج بیجا تھا تو محمد رسول اللہ کی اس خاندان میں آیا۔ یار یہ پہلی پہچان تو لیں، یہ ہماری حقیقت ہے کیا ہے؟ ہم کون لوگ ہیں یار؟ ان کے ساتھ ہماری مخالفت کیا ہے؟ مخالفت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں کود گئے، آگ میں چھلانگ لگا دی، مگر بت پرستی نہیں کی۔ بت پرستی کی وجہ سے بت کو نہیں مانا، خدا کو مانا، تو آگ قبول کر لی، تو آگ بھی گلزار بنی۔ ایسے تھا نا جب مائی صاحبہ کچھ دنوں بعد تشریف لائیں تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کافی موٹے تازے تو صحت مند تھے، تو کیا اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں۔ تو انگوٹھے میں جب انگلی لگا کر مائی صاحبہ اپنی زبان پہ لگائے تو شہد کا ذائقہ تھا، وہی ذائقہ زمزم میں آیا۔ اس کی حقیقت کو پہچانے پہلے وہی ذائقہ، وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ اس قربانی کا نتیجہ، ان کی امی جان کا نتیجہ کہ وہ آج اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو نصیب ہوا، وہ طلوع ہوا۔ آج تک وہ شفا اور قیامت تک وہ شفا رہے گی۔ مرنے تک بھی جو بندہ مر رہا ہے اسے بھی زمزم دو تو اس کے بھی تکلیف سے افاقہ پڑ جاتا ہے، اسے بھی آرام آ جاتا ہے۔ وہ موت آئے تب بھی اس کے کیا پتہ لگا، موت کی شفا بھی اسی میں ہے، اسی زمزم میں ہی ہے کیوں ہے؟ دیکھیں آگے تھوڑا چلتے ہیں۔ جب ایسے ہوا تو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو آپ تیار ہیں؟ ابو جی جو چاہے سو کرے، یا باتیں اے میرے ابو ماذا ترا، جو چاہے کر لے، میں انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں پہ رہوں گا، میں صبر کروں گا۔ ایک ہاتھ میں چھری لی، ایک ہاتھ میں رسی لی، ایک انگلی لگایا، شارع ابراہیم جو میں دیکھ کر آیا ہوں اسی راستے میں منا کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچے راستے میں باپ بیٹا میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کر رہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے عرض کی میرے ابو جی اگر وہ آج کا ہوتا لڑکا دنیا دار ہوتا تو کہ میرے ابو جی جب میں دودھ پی رہا تھا تو مجھے تو ویرانے میں چھوڑ دیا تھا، تو آج میری مما نے ایسے کیا۔ دیکھیں وہ ایک بات ہے، چونکہ ہر آزمائش سے گزرنے کے بعد امتحان پاس ہونے کے بعد ڈگری ملتی ہے اسے، یہ امتحان تھا نبی کے امتحان سے ہماری کوئی مجال ہی نہیں، سوچ بھی نہیں ہماری۔ سارے یوسف تو بننا چاہتے ہیں مگر یوسف کی منزل کو اگر دیکھیں تو ایک دن بھی برداشت نہیں کریں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟
تو پھر ایسے ہوا کہ میرے ابو جی یہ میرے جو کپڑے ہیں یہ میری مما کو دے دینا واپسی، میرے خون الوداع کپڑے میری مما کی خدمت میں وہ میری طرف سے وہ ان کو یہ دے دینا تاکہ وہ اپنی بیٹے کی محبت کی پیاس بجھا سکے کہ میں واقعی اللہ کی راہ میں گیا ہوں. ان کو تسکین ملے گا کیونکہ وہ جو ایسے لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے فخر سمجھتے ہیں، وہ فخر سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی. جان منگا دے دے شتابی سر اگا چاہتر یہ دیگر ویلے جی ٹھہنا ویکانو کل کل مریے، کیا فائدہ؟ وہ اگر جان دیتے ہیں یار راضی ہونا تو میرے کو سودا ہی بڑا سستا ہے. آج بھی مرنا، کل بھی مرنا، کچھ دن بعد بھی مرنا، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں مرے. وہ جس نے پیدا کیا کائنات کے مالک ہے اس کی راستے میں مرے. پھر ایسے ہوا کہ وہاں گئے تو کہا پیشانی کے بل مجھے تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر آئے گا تو محبت پدری جوش لگائے تو اللہ کے حکم کی ایسے عدولی نہ ہو جائے. تو چھری سے پورے زور سے کاٹنے کی کوشش کی مگر چھری نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹنا ہے. اتنا اگر رحمان رحیم ہے وہ تو یار یاری بھی تو اسی سے لگاؤ اسی سے یاری لگاؤ، اس اللہ کے کائنات کے مالک سے یاری لگاؤ. انہوں نے کہا میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹنا. تو انہوں نے پھر چھری پتھر کا لگائی تو پھر کاٹنے کی کوشش کی تھی. تیسری دفعہ پتہ چلا کہ تو وہیں پہ شریانوں سے آواز آ رہی ہے، کٹا کچھ ہے. آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر مسکرا رہے. اس سے پتہ لگا جان دے لیو تو مسکرا کر دیو یار، خوشی نہ دیا ایسے نہ دیو ڈاکٹر کے. وہ اس موت چھپ جاؤ اگر فرق تھا تو موت چھوڑ دے گی آپ کو. تو یار اپنے خوشی سے جاؤ نا، جا رہا ہوں اللہ تیرے بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں دے دیو. دیکھا آنکھوں سے پٹی کھولی، واپس باپ بیٹا واپس لوٹے. جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ کچھ کام کرنے کے قابل ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ میرا گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ. وہ گھر جس کے لیے یہ ہو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بیت کسے کہتے بھائی؟ گھر کو. فَلْيَعْبُدُوا عبادت کرو رب پروردگار کی هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر میں. کون سا گھر؟ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے بنایا. اس گھر کی عظمت، اس گھر میں جا کر یار پھر باپ کو دھکے دیتے ہو، باپ کی نافرمانی کرتے ہو. یہ اصل اس گھر کو عزت ملی کیسے ہے؟ اس پورے پروسیجر کو دیکھیں، اس گھر کی عظمت ہے کیسے ہے؟ احترام والدین کا، فرمانبرداری کا وہ مظاہرہ جو کو کر نہیں سکا نہ کر سکے گا. اس کے ان کے صدقے ہماری زندگی کے سارے گناہ معاف. تو ایسے ہوا کہ خانہ کعبہ تعمیر کیا. تو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے قدم جو ہیں ان کے نشانات کو مٹا نہیں سکا آج تک. جو اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگ ہیں ان کی جو یہ فرضیہ مسون عمری ان کی چلتی ہے، ان کے قدم اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام صلات ان کے تمام واقعات ابھی بھی موجود، ان کے یہ گویا کے قدموں کے نشانات موجود ہیں. قیامت وہ غائب نہیں ہوں گے، وہ ظاہر ہی رہیں گے. وہ کی شان ان کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک آج بھی دیکھیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
وہ جا قدم لگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہاں جا کر نفل پڑھیں، وہاں نماز مصلی کیسے کہتے ہیں، جہاں نماز پڑھی جائے وہاں نماز ادا کرے. یہ شان ملی کیسے؟ بارگاہ الہی میں جھکنے کے لیے، اللہ کی رضا پہ چلنے کے لیے، اپنے فرزند کو بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے. اس کے بعد ہی ایسی شان ملی. تو 7 چکر لگائے، دیکھا ٹھیک ہو گیا ہے، ٹھیک تعمیر ہوا ہے. تو کوئی آج تک نہ 6 کر سکتا ہے نہ 8 کر سکتا ہے، 7 ہی چکر لگائیں گے. یہ آداب فرزندی کا مظاہرہ کیا. اگر آج کا نوجوان ایسی محفلوں میں بیٹھے تو لوگوں کو پتا چلے پیر دیتے کیا ہے. والدین خود کہتے ہیں وہ پیروں کے بعد میری تو یاد تابع داری کا، تو ماں کو دیکھتا رہو، باپ کو دیکھ، کوئی شک نہیں ماں باپ کو دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب تو مل جائے گا، کوئی شک نہیں، مگر تربیت نہیں ملے گی. یہ اسے بتائے گا کون کہ ماں کی عظمت کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے؟ تو وہ انہی لوگوں کے پاس جائیں گے نا جنہوں نے یہ مظاہرہ کر کر دکھایا، پریکٹیکل کیا. تھیوری تو پاس کر لیتے ہیں، پڑھ تو ہم نے لیا ہے مگر پریکٹیکل نہیں کیا. میں یہ آج موضوع اس لیے یہ شروع کیا تھا، 2 دن پہلے ایک خاتون ضعیفہ میرے پاس آئی، اس نے اپنے بیٹے کا جو ذکر کیا، یقین جانے میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا. یہ مقام ہے، یہ ہماری قوم، یہ محمد رسول اللہ کی امت، یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اتنے عظیم نبی کے امت میں رہ کر، تمام نبیوں کے انبیاء کے امت میں پیدا ہو کر ہمارے کام کیا ہے؟ یہ کام ہے ہمارے. جس ماں نے دودھ پلایا، پیٹ میں رکھا، تکلیف زیب برداشت کی، تو اس ماں کا یہ احترام کر رہے ہیں. آج جو درب دری کی زندگی بسر کر رہی ہے، دھکے کر رہی ہے. رات کو ابھی میرے پاس وہ میسج موجود ہے، رات کو 11 بجے فون کیا، بابا جی میں بڑی تکلیف. میں نے کیا ہوا؟ کہ بچے نے، باپ فوت ہو گیا ہے، تو بچے نے کوئی کسی شادی پہ گیا، تو وہ یار دوستوں میں گیا، تو وہ کسی ویرانے میں، تو وہاں جو وہی بوتل تھی، وہ بوتل کا بڑا شوقین تھا، تو بوتل کو زیادہ پی گیا، تو وہ کپڑے اتار کر اسے پسینہ آ رہا تھا، الٹی اور بے ہوش ایسے ہوا. ماں تو اس ماں سے پوچھے جس کا فرزند تڑپ رہا ہے، اس سے پوچھے. تو یاروں دوستوں نے وہ کر دیا، اسے پلا دیا. اسے پتہ چلا اسے پہلے بھی کوئی کسی وہ پلاتا رہا. ایک بار کوئی اگر کسی اللہ معاف کرنے والا، تیسری بار وہ گرفت میں آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ پہلی بار اللہ کسی کو بھی پکڑے گا نہیں، دوسری بار معافی دے گا، تیسری بار جب پکڑے گا ان بد سے رب کالا شدید، پھر چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا. ماں زکوٰۃ، باپ مرا ہوا ہے، ماں زکوٰۃ مانگ رہی ہے، بیٹا شراب پی رہا ہے. ماں سارا دن لوگوں سے زکوٰۃ مہیا کر رہی ہے، اور بیٹے کے پاس 80 ہزار کا، 50 ہزار کا موبائل ہے. تو کر کیا رہے ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں ناجائز فون کر رہے ہیں. بیوہ کو زکوٰۃ تو لگتی ہے، کوئی شک نہیں، مگر زکوٰۃ اس لیے تو نہیں دی جاتی کہ وہ اس کے بچہ جو ہے وہ ایسے کام کرے، وہ شراب پیے، لوگوں کو فون رات کو ان کو تنگ کرے، لوگوں کی بچیوں کو فون کرے. یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے. مولوی صاحب اور باتیں تو کرتے رہتے ہیں ہم، پر دیکھنا ہماری اس وقت معاشرے کی ضرورت کس بات کی ہے. نبیل بیٹا، یہ اس کی اشد ضرورت ہے. اس وقت ہمارے بچوں کی تربیت کی اشد ضرورت ہے. اس طرح ہم جا نہیں رہے.
تو ہمارے مسئلے وہ بیان کر رہے ہیں جن کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کسی کو بتا رہے ہیں بڑی شان بتا رہے ہیں مگر دیکھیں وہ کس راستے سے گزرا وہ شان لینے کے لیے, یہ دیکھیں نا پتہ چلا نا. تو قرآن کریم نے یہ شان ملی کہاں سے, کیسے؟ اللہ کے حکم کی تابعداری سے, اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے وہ شان میسر آئی. اگر اس راستے میں نہ چلیں تو پیر صاحب پھونک لگائیں گے یا پیر صاحب کے ہم مرید بن گئے, کام ہمارے وہ نہیں ہے جو پیر خود کر رہے یا پیروی رسول سے باہر ہے. وہ پیر صاحب بھی تعویذ جو لکھنے میں مصروف عمل ہے, تعویذ لکھا دیا پیسے وصول کر لے. یار خدا کا خوف کرو, او پیرو او کیوں میرے آقا حضور کی امت کے ساتھ کیوں کھلواڑ کھیل رہے ہو یار, کیوں کیسے کر رہے ہو؟ اللہ سے مانگنے کی تربیت دو ان لوگوں کو کہ یہ اللہ سے مانگے. باخدا سچی بات کہ میں مولا شریف کا مرید ہوں, اگر کوئی بات وہاں غیر شرع مجھے نظر آتی تو میں قطعاً ان کی پیروی میں نہ رہتا. میں نے عرصہ گزارا, 65 سال گزارے, میں نے کوئی ڈول ڈمکا ہوا نہیں دیکھا, کوئی ایسی بات نہیں دیکھی, قوالی تک میں نے نہیں سنی. باقی یہ بات میرے دل میں ایک تھی. تو میں حضرت صاحب کے پاس بیٹھا, میرے حضرت صاحب نے مجھے دیکھا تو ان کے اینک اتاری تو آنسو صاف کرنے لگے. میں نے کہا میرے بابا جی مجھے یقین نہیں جانے, چونکہ میں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ مجھے وہ دیا اللہ نے, تو میری ان سے محبت ہے اور بہت زیادہ محبت ہے. تو آپ نے فرمایا یہ جو تعویذ یا ایسے ان لوگوں پہ ایک طرف لوگوں کی توجہ ہے, اللہ سے مانگنے کی ان کی رغبت نہیں ہے. سب کو چاہیے کہ پیروی رسول میں رہ کر پر اللہ سے مانگنے کی وہ رغبت الہی کرے. یہ تعویذ ہوئی پھر وہ غصے سے دیتے ہیں, جس کو تعویذ اٹھاتے ہیں تو پھر ایسے دیتے ہیں لے تو کھا. دیتے بھی کیا ہے, مور نبوت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر تھی. اس کے علاوہ یہ نہیں کیا کہ میں تعویذ دے دوں تو آپ جو چاہے کریں, ڈاکے لگائیں یا چوریاں کریں یا کچھ بھی ہے. جی میرا بچہ اسے بیچارے اشد اوے رکھے جی, اس طرح پستول ہے کسی نے بچے کی اسے لگ گئی ہے تقدیری ہے. اور ظالم لوگ جس نے بچہ ماریا وہ ظالم تو مارنے والا بیچارہ شد ہے, بیچارہ شد ہے اسے. میں تو پستول رکھے کیوں سی سر بیچارے شبکیا نے رکھے سی, میں ان بسکٹ کھانا دیا یار. اس کو کھینچیا تھا وہ چل گیا, 7 بھنوں نے بھرا مار سٹیا تو ہمارے کو لائی دعا کرنے واسطے. میں کو ظالم ہاں. اور سورۃ فرقان 19 پارہ پڑھو نا یار, آیت نمبر 26 پڑھو کہ جو ظالم کے لیے ہاتھ اٹھائے گا وہ بھی ظالم میں ہوگا. اور میں اللہ کو معافی مانگنے واسطے یار کوئی بھی موقع دیا یار, میں بھی معافی مانگنا. جس وقت میں کوئی نماز شروع کروں اس وقت فون پہ فون, نماز اللہ اکبر کتنی نہیں کہ فون چلیا نہیں یار. میں خدا کا خوف کرو, مجھے اللہ سے معافی مانگنے کا, اگر اللہ نے مجھ پہ احسان کاری دیا ہے, اللہ کے بارگاہ میں جھکنے کا اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, تو مجھے اللہ سے معافی مانگنے دو یار, اپنے لیے اور میرے آقا حضور کی امت کے لیے معافی مانگنے کے لیے یار توفیق دو. اپنے لیے یہی مانگے یا اللہ سب سے بڑا احسان یہ ہے تو جو مجھے سجدے کی توفیق دی. دنیا کی بات کبھی مانگی نہیں ہے, نہ مانگوں گا انشاءاللہ. بیماری بھی اگر آئی تو بھی شکر ادا کیا, اللہ تو نے مجھے بیماری دی ہے, توبہ کرنے کا مجھے ذریعہ دیا, بخشش کا ذریعہ دیا, گناہوں کی معافی کا ذریعہ دیا. اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر. تو یا اللہ مجھے شکر گزار بندوں میں شامل رکھنا یار. جان دے کر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی, تو یار ہمیں ذرا سا اگر بخار آیا تو محلے کو بھی ستائے رکھا کہ میں نے تو مجھے تو بڑی تکلیف ہے. یار صبر کرو, اللہ جس کو پسند کرتا ہے وہی کرو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.